السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس لیے اب اگر نجات و فلاح ہوگی تو اسی کتاب پر عمل کرنے اور اسی کا اتباع کرنے سے ہوگی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ضلالت اور گمراہی کا طریقہ ہوگا۔ ہدایت تو بس اسی میں منحصر ہے۔ قرآن پاک کی عظمت کا ہم کو اندازہ ہی نہیں، ہم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس میں کتنا وزن ہے۔ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ پیشانی مبارک سخت سردی کے باوجود پسینے سے تر بتر ہو جاتی تھی۔ بسا اوقات آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور اس وقت وحی نازل ہونے لگتی تو اونٹ اس کے بوجھ سے بیٹھ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثر کا تو پوچھنا ہی کیا، صحابہ کرام پر آیات قرآنی کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ بعض اوقات اس کی وجہ سے کئی روز بیمار رہتے تھے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل میں نئے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کو نکلے، اتفاقاً ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سننے لگے۔ انہوں نے سورہ طور پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، یعنی بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور یہ اس روز واقع ہوگا جس روز آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کو سن کر فرمایا کہ قسم ہے پروردگار کعبہ کی، یہ قسم حق ہے۔ پھر اپنی سواری سے اترے اور دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور دیر تک ٹھہرے رہے، پھر اپنی جگہ لوٹ آئے اور گھر پہنچ کر 1 ماہ تک بیمار رہے۔ لوگ دور دور سے ان کی مزاج پرسی کو آتے اور یہ نہ سمجھتے تھے کہ ان کو بیماری کیا ہے۔ کسی کو یہ پتہ بھی نہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے اور ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک قرآن پاک کی کیسی عظمت تھی۔ ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، مگر ہماری وہ کیفیت نہیں۔ آج ہم لوگ اپنے حالات میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت ہمارے دلوں میں باقی نہیں، اس لیے ہم محروم ہیں۔ اور جو لوگ تھوڑی بہت تلاوت بھی کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کی یہ وہی مقدس اور مبارک کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے اپنی محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ اس کتاب کی عظمت کا کیا پوچھنا، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن ہم پر جو اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب سخت ہو گئے ہیں اور ان پر ایسا زنگ لگ گیا ہے کہ بڑی سے بڑی اثر کرنے والی چیز بھی اس پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو پھر وہی سیاہی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے اور یہی تاریکی دل کا زنگ ہے کہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے قلب کی سیاہی بڑھتی ہی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا قلب، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی دل کو مردہ کہتے ہیں۔ ہمارے قلوب تاریک ہو چکے، لیکن ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، مگر اللہ والوں کو قلب کی تاریکی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح حق تعالی شانہ کی اطاعت اور فرما برداری سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ والے محسوس فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب
ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی تبلیغ و دعوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اس کی دعوت دیتے رہے، اور اسی دین کو پہنچانے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، مصیبتیں پہنچائی گئیں ان کو، اور اس کو انہوں نے برداشت کیا۔ ہم تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمارے اندر وہ استقامت نہیں جو صحابہ کے اندر تھی۔ انہوں نے جب اللہ کا نام لیا اور اللہ پر ایمان لائے تو ان کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی، وہ جبل استقامت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، یعنی جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا حقیقی رب صرف اللہ ہے، پھر اس پر مستقیم رہے، ان لوگوں پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے تم نہ اندیشہ کرو، تم نہ رنج کرو، اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر لیا اور اسی پر استقامت اختیار کر لی، اور مرتے دم تک اسی اقرار سے ہٹے نہیں۔ بلائیں آئیں، بیماریاں آئیں، فقر و فاقہ آیا، ہر حال میں وہ اللہ کے در پر ڈٹے رہے۔ اللہ کا نام لینے والے اللہ کے در کو کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں، اور اس کی فرما برداری اور بندگی سے ہٹنے والے نہیں ہوتے۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے مرتے وقت فرشتے یہ خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، یعنی تم نہ اندیشہ کرو، نہ رنج کرو، اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری موت کے وقت بھی سنائی جاتی ہے، قبر میں بھی سنائی جاتی ہے، اور قیامت کے دن بھی سنائی جائے گی۔ اس مقام پر ایک نکتہ یہ بھی ہے، سمجھ لیجئے کہ مومن دنیا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، ساری زندگی اس پر یہی خوف طاری ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے وقت ہی گویا اس طرح مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ تم دنیا میں بہت ڈر چکے اور زندگی بھر ڈرتے رہے، اب تمہارے خوف کا وقت گزر چکا، لہٰذا تم نہ ڈرو، نہ رنج کرو، بلکہ جنت کی بشارت حاصل کرو۔ معلوم ہوا کہ یہ بشارت انہی کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، مگر ہمارا یہ حال کہ ہمارے اندر آج نہ جنت کا یقین ہے نہ جہنم کا یقین، ہمارے قلوب میں اللہ کا خوف باقی نہیں رہا۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر وہ لرز جاتے تھے، اور تلاوت کے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے تھے جس سے پائے مبارک ورم کر آتے تھے۔ جب آپ سے کہا جاتا تھا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ گناہوں سے معصوم ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس قدر شکر ادا کرتے تھے، اور ہم لوگ اللہ کی بے شمار نعمتیں کھاتے اور پیتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفران نعمت کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بڑی عنایت اور محبت ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ماں باپ کو جتنی محبت اپنے اکلوتے بیٹے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے 99 گنا زیادہ محبت ہے۔ ان کی صفت رؤوف بالعباد ہے، اپنے بندوں پر وہ بہت زیادہ مہربان ہے، ان کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ خود اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل میں نئے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔